السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ناظرین. میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتا ہے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم کی ساعتوں میں. ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہوگا انشاءاللہ شان سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا طیبہ و طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت پر بات ہوگی. اور کل جیسے ہمارا موضوع چل رہا تھا عظمت قرآن اور صاحب قرآن پر بات ہوگی انشاءاللہ. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہر دل عزیز معزز حافظ عالم قاری مولانا ڈاکٹر محمد فیروز خان صاحب، نائب شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ حیدرآباد، اور ساتھ ہی ساتھ نوجوان خوبرو نعت خواں جناب شیخ احمد قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں. حضرات گرامی، آپ دونوں کا تہہ دل سے استقبال ہے. مرحبا، اہلاً و سہلاً. شکراً، جزاک اللہ. تو ناظرین، آج اس پروگرام میں آپ اس سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے آپ کو شروع سے ہی ایک پہلے پروگرام سے ہی ایک سوال پوچھا جا رہا ہے جس کا جواب آپ کو دینا ہے. میری درخواست ہے آپ تمام ناظرین سے کہ اس کوئز میں، اس پروگرام میں ضرور شامل ہوں. سوال بڑا آسان ہوگا لیکن اس سے بچوں میں معلومات کا اضافہ ہوگا، اسلامی معلومات جاننے کا اور اس میں کمپیٹ کرنے کا ایک شوق پیدا ہوگا، اور جو کہ آپ کی، ہماری سب کے معاشرے کی صلاح و فلاح کے لیے ایک خوش آئند بات ہوگی. تو ناظرین، آگے بڑھتے ہیں. آج کا جو پروگرام ہے اس سے متعلق بھی بات کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں کو پیش کرنے میں جو تعاون کر رہے ہیں ہیرا بھائی جیولرز حیدرآباد اور پستہ ہاؤس کی جانب سے، انکور ہاسپٹل اینڈ پستہ ہاؤس حلیم کے تعاون سے اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں، آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں جناب شیخ احمد صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ یا نعت پاک پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اللہ 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 تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تم شافع قطایا، تم دافع بلایا. کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا. اللہ 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 اللہ. یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں
بنایا تجھے یک نے یک بنایا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام تعریفیں اس واحد پروردگار کے لائق سزاوار ہے جس کے اشاروں پہ ساری کائنات چلتی ہے. ناظرین آئیے ایک کالر کو پہلے شامل کر لیتے ہیں پھر آگے کا پروگرام چلاتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جی. محمد انور جاوید صاحب جی جناب علی. اتفاقاً دو سوال ہیں مفتی صاحب سے. جی پہلا سوال یہ ہے کہ مصنون دعائیں میں ایک کلمہ ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جس کے پڑھنے سے 20,000 نیکیاں ملتی ہے. جی. تو کلمہ کچھ اس طرح ہے لا الہ الا انت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو کیا ہم یہ کلمہ حضور کو اشارہ ثواب کیا کر سکتے ہیں یا اپنے محرومین کو؟ یہ تو ہوگا پہلا سوال. اب آتے ہیں دوسرے سوال کے اوپر ہے. دوسرا سوال کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص ہے تو پوری زندگی عبادت میں گزارا ہے متقی پرہیزگاری میں اور اس کے آخری لمحے میں بیماری کے ایام میں کوئی حالت میں رہتا ہے کہ کچھ عبادت کر سکے تو ایسے شخص کو ایسا سمجھا جائے گا کہ وہ بھی کرنے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا. اور یہ دو سوال کے سوال جانا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسرا سوال دہرا دیجیے آپ کیا کہہ رہے ہیں آخری ایام میں عبادت. دوسرا سوال اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جو عبادت گزار تھا جس کا معمول تھا سوری عبادت کرنے کا کلمہ تنبیہ استغفار اخلاق اچھے باوضو رہنا اور بیماری کے ایام میں اس حال میں نہیں تھا وہ کہ کچھ پڑھ سکے تو ایسا سمجھا جائے گا کہ وہ جس کا معمول تھا وہ کلمے کے ساتھ رخصت ہوا اس دنیا سے اور یہ جانا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین انشاءاللہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس پر ہم بات کریں گے. آپ کو بتا دیں یہ پروگرام ہیرا بھائی جیولرز حیدرآباد کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور تعاون کر رہے ہیں انکور ہاسپٹلز حیدرآباد اور پستہ ہاؤس حلیم. ناظرین ہر دن آپ سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے روزانہ جس کا جواب آپ نے دینا ہے. صحیح جواب دینے والوں کو قرعہ اندازی کے ذریعے اس میں نام نکالا جائے گا اور انہیں ہیرا بھائی جیولرز کی جانب سے گولڈ کائن دیا جائے گا. تو اس کوئز میں آپ بھی ضرور پارٹیسپیٹ کریں اور انشاءاللہ پروگرام کے دوران ہم کل کا جو صحیح سوال بھیجنے کے جواب صحیح بھیجنے والے کا نام اناؤنس کریں گے جنہیں ہیرا بھائی جیولرز کی جانب سے گولڈ کائن ملے گا. تو آگے بڑھتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے ہمارا شان سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق انشاءاللہ معلومات حاصل کرتے ہیں. میں مفتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ اس عنوان کی مناسبت سے آج کے اس پروگرام میں تمہیدی کلمات پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام عالم اسلام کے معزز و مکرم خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم نور مجسم احمد مجتبہ محمود مرتضیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا شرف اور اعزاز عطا فرمایا ہے. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا انشاءاللہ تعالی کل کے عنوان کے تسلسل میں بھی قرآن کی عظمت کے حوالے سے صاحب قرآن کی عظمت کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی. مزید چونکہ 3 رمضان المبارک کو نسبت ہے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارکہ سے، آپ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی کچھ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. عزیزان محترم، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کائنات میں قدرت کا سب سے حسین شاہکار اور کائنات کی سب سے عظیم ہستی، کائنات میں سب سے افضل ہستی، اکمل ہستی، اور جو جمال ہو، کمال کے اعتبار سے ہو، علم کے اعتبار سے ہو، فضل کے اعتبار سے ہو، ہر کمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وصف میں جن کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. جس طرح کہ شاعر نے کہا
لا युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, जैसा आपका हक़ है वैसी तारीफ़ करना किसी भी इंसान की ज़ुबान के बस में नहीं है, किसी भी इंसान का बस नहीं है, किसी भी इंसान की ज़ुबान में ताकत नहीं है, उसके कलम में इतनी ताकत नहीं है कि वह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों को कमा हक़्क़ुहु बयान कर सके। वजह क्या है? कमा हक़्क़ुहु जानेगा तो बयान करेगा। हर कोई आदमी, कोई भी आदमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत जो अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई है उस कैफ़ियत के साथ जानता ही नहीं है तो बयान किस तरह करेगा? हर आदमी अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपने अपने इल्म के मुताबिक, अपनी फ़हम के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करता है। शायर कहते हैं ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, आपकी जैसी ज़ात है, आपकी जैसी अज़मत है वैसी तारीफ़ करना मुमकिन तो नहीं है, बस इतना कह सकते हैं बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। अल्लाह तबारक व तआला के बाद कायनात में सबसे अफजल हस्ती का नाम सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस हस्ती की ऐसी फजीलत है, उनके निगाहों की ठंडक, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट का सबब जो ज़ाते मुबारका है वो सय्यद कायनात सय्यदा बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ाते मुबारका है। क्या कहने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान और अज़मत के, जिनके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी औ कमा क़ाल मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी। अल्लाह के हबीब ने फरमाया जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, जिसने फ़ातिमा को राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया। इससे बढ़कर क्या मकाम व मर्तबा हो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी रज़ा को अपनी रज़ा करार दें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी नाराज़गी को अपनी नाराज़गी करार दें और जिनको अज़ियत पहुँचाने को मुस्तफ़ा कहें कि जिसने फ़ातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। इससे आपकी अज़मतों का, रिफ़ातों का अंदाज़ा हर कोई कर सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये साहबज़ादी हैं, सय्यद कायनात हैं, सय्यदतु निसाइल आलमीन हैं, सारे आलमीन के तमाम औरतों की आप सरदार हैं, खातूने जन्नत, सय्यद कायनात, जन्नती तमाम ख़वातीन की आप सरदार हैं। अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ आपको अता फ़रमाया है। हदीस शरीफ में है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्न हाज़ा मलकुन लम यंज़िल अर्ज़ क़त्तु क़ब्ल हाज़िहि लैला, बेशक ये एक फ़रिश्ता है जो रोए ज़मीन पर आज से पहले कभी नहीं आया था, आज आया है। क्यों आया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्तअज़न रब्बहु, जामिअ तिर्मिज़ी की यह हदीस मुबारक है। इस्तअज़न रब्बहु, वो अपने रब से इजाज़त लेकर आया है। इजाज़त लेकर किस लिए आया है? लियुबश्शिरनी लियुसल्लिम अलैया, हुज़ूर फरमाते हैं मुझको सलाम कहने के लिए आया है। वो युबश्शिरनी, और मुझको ये बशारत और खुशखबरी देने के लिए आया है बिअन्न फ़ातिमता सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना वल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि ये खुशखबरी देने के लिए फ़रिश्ता आया है कि सय्यद फ़ातिमा तमाम जन्नती ख़वातीन की सरदार हैं और हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, उनकी अज़मतों को कोई क्या बयान कर सके। फ़रिश्ते रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इजाज़तें लेकर जिनकी अज़मतों को बयान करके मुस्तफ़ा की रज़ा चाहते हैं। फ़रिश्ते जानते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब के अहले बैत की शान और अज़मत हुज़ूर के सामने सुनाई जाएगी तो आका राज़ी होंगे, और आका राज़ी होंगे तो रब्बे ताला राज़ी होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफ़ा की रज़ा से राज़ी होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये शान है सय्यद कायनात फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इस हवाले से बात की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आपकी सीरत तय्यबा पढ़ने, समझने, उसके मुताबिक अमल करने और उससे नूर हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, शामिल करते हैं, देखते हैं कौन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम, कौन कहाँ से? जी, मैं रितेलियानी से बात कर रहा हूँ, जाफर से रहने वाला हूँ। जी फरमाएं, क्या सवाल है आपका? जी, अगर मियाँ बीवी में कुछ भी झगड़ा होता तो बीवी चाहे नमाज पढ़ी देखे रमजान में तो कबूल होती है, वो क्या फिर सवाल दोहरा दीजिए एक मरतबा।
میاں بیوی میں اگر کچھ ناراضگی ہے، کچھ جھگڑا ہے جی تو نماز قبول ہوتی نہیں ہوتی، سب پوچھنے کے لیے فون کرتے ہیں بعد جو بھی رمضان میں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا انشاءاللہ. تو ناظرین آئیے چلتے ہیں. آج کا جو سوال آپ سے پوچھا جائے گا، جیسے کہ روایت چلی ہے پہلے روزے سے کہ ہر دن ایک سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے جس کا صحیح جواب آپ نے بھیجنا ہے، اور جو بھی صحیح جواب بھیجنے والے ہیں ان میں خورادازی ہوگی. پھر اس میں سے جو بھی صحیح جواب دینے والے کا نام نکلے گا اسے ہیرا بھائی جیولرز کی جانب سے گولڈ کوائن دیا جائے گا. تو ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کا کیا سوال ہے. ناظرین، پروگرام سحری ٹائم میں ہمارا آج کا سوال ہے، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ کون سا ہے؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے اپنے موبائل میں ٹائپ کیجئے ST اسپیس اپنا جواب، نام اور پتہ، اور بھیج دیں 7999199999 پر. صحیح جواب بھیجنے والوں کی قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز کی جانب سے ایک گولڈ کوائن دیا جائے گا. جی ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے. آئیے چلتے ہیں وقفے کی جانب، اس امید کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد لوٹ آئیں گے. ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم، اور آج کا ہمارا موضوع چل رہا ہے سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شان و عظمت سے متعلق یہ پروگرام جاری ہے، اور عظمت قرآن پر بھی بات ہو رہی ہے. ساتھ ہیں ہمارے مفتی محترم ڈاکٹر محمد فیروز خان صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ جناب شیخ احمد قادری صاحب انات خان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے جو سوال آئے تھے انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے جو سوال دیا تھا کہ آج کا جو سوال ہے اس کا جواب یقیناً ہو سکتا ہے بہت ہی معمولی سوال آپ کو معلوم ہو، بہت ہی آسان سوال معلوم ہو، لیکن یہ معلومات سب تک پہنچے، سبھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں، جس میں آپ کا تعاون ضروری ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ سوال بھیجائیں گے انشاءاللہ، اور میں سے جو بھی خوش نصیب ہوگا اسے گولڈ کوائن انعام میں ملے گا. میں آگے بڑھتا ہوں. آج کا جو موضوع ہے اس پر بات کرتے ہیں، اور جو سوالات آئے ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات لینے کی کوشش کرتے ہیں. مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ کوئی کالر لائن پر موجود ہے، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. محترم کون کہاں سے؟ جناب بتائیں، سوال بتائیں. نعت سنائیے اچھی یاد مصطفیٰ. انشاءاللہ جناب، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا، نعت کی آپ نے فرمائش کی ہے. تو میں آپ کی پہلے خواہش کا ہی احترام کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں جناب شیخ احمد قادری صاحب سے کہ نعت پاک پیش فرمائیں. یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں. میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے
ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں، ان گلوں کی خوشبو کا ذکر کیا کروں آقا، ذکر کیا کروں آقا، خلد بھی نہاتی ہے، خلد بھی نہاتی ہے آپ کے پسینے میں، خلد بھی نہاتی ہے آپ کے پسینے میں، آب زمزم سے پی کے میں یہ بولوں گا، جو مزہ ہے آقا کے، جو مزہ ہے آقا کے، پاؤں دھو کے پینے میں، راز وہ بلائیں گے یہ یقین تو ہے، لیکن جانے کون سے سن میں، جانے کس مہینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اسی بیچ ایک کالر جڑ گئے ہیں، انہیں بھی ہم اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ مبارک مبارک ہو بھائی، آپ کو ہی بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ 3 روزے گزر گئے ہیں اور 30 روزے بھی ایسے ہی گزر جائیں گے۔ اللہ کریم آپ کو سارے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ جی بتائیں کیا سوال کیجیے گا؟ ہمارے بھانجے کا انتقال ہوگا، 9 مہینے کا بچہ، 9 سال کا بچہ ہے، اچانک ہاتھ سے ہوگا، وہ بچہ جنتی ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بات ہوگی، مفتی صاحب سے اس بارے میں بھی بات ہوگی۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حضرت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس سے پہلے جو سوالات آئے ہیں ایک کے بعد دیگر ان سارے سوالات کے جواب عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انور جاوید صاحب نے سوال کیا مسنون دعاؤں کے حوالے سے اور وظائف کے حوالے سے کہ وظائف پڑھنے کی صورت میں مختلف قسم کا ثواب ملتا ہے۔ کئی وظائف کا الگ الگ ثواب احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ آپ نے غالباً جو تعداد بیان کی ہے 22,000 20,000، بہرحال آپ اس کے بارے میں معلوم کریں کہ کس جگہ آپ نے وہ پڑھا ہے۔ بہرحال جو بھی آپ وظیفہ پڑھتے ہیں، چاہے قرآن کریم کی آیت پڑھیں، قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کریں، سورہ کی تلاوت کریں، کوئی وظیفہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ثواب جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا ایصال ثواب کرنا بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور ہدیہ آپ اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے واسطے سے تمام انبیاء، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، سارے جہاں کے مسلمین، مسلمات، مؤمنین، مؤمنات، سب کو آپ اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ پڑھتے وقت ہی اگر آپ یہ نیت کر لیں گے کہ اے مولا اس کا ثواب فلاں فلاں مرحومین کو بھی عطا فرما، تو بھی کافی ہو جائے گا۔ آپ کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ سب کو ثواب عطا فرمائے گا۔
مزید آپ نے یہ فرمایا کہ ایک صاحب تھے جو روزانہ پابندی کے ساتھ عبادات میں مصروف رہتے تھے اور طبیعت خراب ہوئی، بیمار ہوئے، بیماری کے ایام میں عبادتیں نہیں کر سکے تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو سب سے زیادہ پابندی کے ساتھ کیے جائیں، اگرچہ کہ عمل تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ جو چیز کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب ہے۔ اور یہ بھی حدیث مبارک ہے کہ جو بندہ عبادتیں کرتا ہے پابندی کے ساتھ اور بغیر کسی عذر کے اس کو نہیں چھوڑتا، اگر کسی وقت کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اگر وہ عبادت چھوڑ دیتا ہے، عبادت رہ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرنے کا ثواب اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو جو آدمی پابندی سے صوم و صلات کا جو پابند ہو، نمازیں پڑھنے کا پابند ہو، اذکار کا پابند ہو، وظائف کا پابند ہو، لیکن اچانک طبیعت خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے، فریش ہو جائے اور اسی عالم میں انتقال ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا، وظائف پڑھنے کا جو اس کے معمولات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ مزید ایک سوال آیا تھا کہ میاں بیوی میں اگر اختلاف ہو تو کیا نماز قبول ہوتی ہے؟ دیکھیے، میاں بیوی کے اختلاف سے شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ شیطان کو خوش کرنے والی چیز میاں بیوی کا اختلاف ہے۔ یہ نہایت ناپسندیدہ ہے کہ میاں بیوی کا اختلاف ہو، اس سے گھر کا چین و سکون خراب ہوتا ہے، معاشرے کا چین و سکون خراب ہوتا ہے، دو خاندانوں میں اختلافات کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے اس پر قابو پانا چاہیے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور جب چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں تو پھر آدمی جو اعمال کرتا ہے اس کی قبولیت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ دو مسلمان اگر آپس میں کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے، دنیاوی معاملات کی وجہ سے لڑ لیں اور آپس میں ان کی بات چیت بند ہو جائے، سلام و کلام بند ہو جائے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرماتا ہے، اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ کئی ایسے مبارک راتیں آتے ہیں، کئی ایسے مبارک دن آتے ہیں، کئی ایسے مبارک اوقات آتے ہیں جس میں بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں کے اعمال کو رہنے دیا جائے، یعنی ان کی بخشش اور مغفرت نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں، یہاں تک کہ یہ دونوں اپنے دل کو ایک دوسرے کے لیے صاف کر لیں۔ تو آپس میں دو مسلمانوں کا ایک دوسرے سے بات بند کرنا اور دنیاوی معاملات کی وجہ سے ناراض رہنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو میاں بیوی کا آپس میں ناراض رہنا اور اختلاف کرنا، جھگڑا کر لینا، یہ تو اور زیادہ ناپسندیدہ ہے، اس پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مزید ایک سوال یہ 9 مہینے کا بچہ ہے، انتقال کر گیا ہے، کیا وہ جنت میں ہوگا؟ ضرور جنت میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو جنت میں اعلیٰ نعمتوں میں اللہ تعالیٰ رکھے گا اور ان کو شفاعت کا بھی حق دیا جائے گا، اور جو سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کرنے والے بھی بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ آمین۔ ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاند مبارک۔ چاند بھائی کہاں سے؟ میرا نام وجے والا ہے۔ چاند مبارک دے رہا ہے۔ چاند مبارک۔ ہاں جی۔ اچھا جی، معذرت چاہتا ہوں، میں سمجھا کہ آپ کا نام چاند ہے۔ نہیں صاحب، میں رمضان گزر گئے 3، اب چاند نکل آیا ہے۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی، اللہ کا خیر۔ فرمائیں کیا سوال کیجیے گا؟ چاند صاحب، اب نیت شہری کرتی، نیت نیت اور کچھ چھوٹا کام ہے اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں بھائی میرے؟ اب ہمیں شہری کر رہے ہیں صبح میں، سحری؟ اب ہمیں شہری کر رہے ہیں صبح میں، نیت بنانا روزہ کا نیت، روزے کے لیے نیت سے متعلق آپ کا سوال ہے، جو بھی انشاءاللہ آپ کے شکوک و شبہات ہے یا معلومات ہے انشاءاللہ اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے کم سنائی دیا، میں کوشش کرتا ہوں مفتی صاحب سے آپ کے سوال کا جواب آپ تک پہنچاؤں۔ بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کیے۔ اور کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کرو، آگے بڑھتا ہوں۔ انشاءاللہ بات ہو رہی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان سے متعلق، تو آپ کی شان کا یہ عالم ہے کہ کئی رات آپ اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے، تو ایسا ذوق و شوق عبادت کا
اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ اللہ کی یاد میں نماز میں ساری رات ہماری گزر جائے اور پورے انہماک کے ساتھ پوری دلچسپی کے ساتھ رجوع اللہ ہو جائے، یکسوئی کے ساتھ نماز ہو جائے. یہ بہت بڑی بات ہے. آج کی جو خرافات ہیں زمانے میں دماغوں میں دلوں میں خلل پیدا کرتے ہیں جس سے ہماری عبادتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. اللہ ان سب چیزوں سے ہمیں خلاصی عطا فرمائے، آزادی عطا فرمائے اور یکسوئی کے ساتھ اپنی جانب رغبت عطا فرمائے. آگے بڑھتے ہیں. مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ جیسے کہ آج کا موضوع چل رہا ہے اور قرآن سے متعلق بات ہو رہی ہے، مزید ایسی باتیں ان حوالوں سے دی جائیں جس سے ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ بات سماعت فرما رہے تھے کہ آپ کا نہایت اونچا مقام و مرتبہ ہے. آپ عبادت کے اعتبار سے، تقوی طہارت کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے اور شب زندہ داری کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہیں. جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے حوالے سے احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں کئی احادیث ہم کو ملتی ہے کہ کس قدر اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا. سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کا نہایت اونچا مقام رکھا ہے اور آپ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے، اس قدر آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، اے فاطمہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ عبادت کرنا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر میں کمبل میں لپٹے ہوئے، کمبل اوڑے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، رات میں تھوڑا سا قیام فرمائیے. اللہ کے پیارے حبیب رات بھر عبادت کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے حبیب رات بھر قیام کے بجائے آدھی رات قیام، پو رات قیام یا اس سے کچھ کم، اس طرح قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا تو آدھی رات یا اس سے کچھ کم یہ قیام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم عطا فرمایا ہے. ٹھیک اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا معاملہ تھا، ٹھیک اسی طرح سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کا معاملہ تھا. اگر آپ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو پنکھے سے، اگر ان کو پنکھا ان کے پاس ہلاتی اور ان کو ہوا کرتی پنکھے سے، تو ہاتھ سے پنکھے کو حرکت کرتی تھی اور زبان سے قرآن کریم کی تلاوت جاری رہتی تھی. صبح سے لے کر شام تک زبان مبارک سے آپ کے اوراد، وظائف اور قرآن کریم کی تلاوت، یہ ساری چیزیں جاری رہتی اور رات بھر قیام اللیل کرنا یہ آپ کا معمول تھا. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجدہ کو رات بھر قیام کرتے ہوئے دیکھا ہے، نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. رات میں فجر تک میں نے اپنے والد ماجدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے. جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا ایک لقب بطول ہے اور بطول کے معنی ہی آتے ہیں دنیا سے کٹ جانا، دنیا سے لا تعلق ہو جانا، اور دنیا کی جو لذتیں ہیں، دنیا کے جو معاملات ہیں اس سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگانا. عزیزان محترم، شہزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ان کی شہزادی ہے جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، جو اپنے فضل میں نہ اپنا ثانی رکھتے ہیں، نہ اپنے کمال میں اپنا ثانی رکھتے ہیں، نہ اپنے جمال میں اپنا ثانی رکھتے ہیں، نہ اپنی عبادت میں اپنا ثانی رکھتے ہیں. ان کی لخت جگر نور نظر ہے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی ہے. گفتگو کا انداز بھی مصطفیٰ کی طرح اور آپ کے چلنے کا انداز بھی حبیب پاک علیہ السلام کی طرح، اور آپ کا جلوہ اور آپ کی شباہت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. کیا کہنے سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کہ جب وہ تشریف لاتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے اٹھ کر ان کو اپنی جگہ بٹھاتے. کیا محبت ہے اور کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے. عزیزان محترم، اس بات کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں. ایسا مقام و مرتبہ ہے کہ جب حشر کے میدان میں سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں گی تو غیب سے یہ اعلان کیا جائے گا، یا اہل محشر
नक्किसू रुऊसकुम फ़इन्न फ़ातिमत बिन्त मुहम्मदिन तमुर्रु अला सिरात। ऐ अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो क्योंकि फातिमा शहजादी मुस्तफ़ा पुल सिरात से गुजर रही हैं। ये ऐलान किया जाएगा और ये ऐलान कायनात में सिर्फ और सिर्फ सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए किया जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, फातिमा आपको कहा ही इसलिए जाता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कंजुल उम्माल की हदीस है, सुम्मियत फातिमा लिअन्न अल्लाह ताला फतमहा व मुहिब्बिहा मिनन नार। आपको फातिमा इसलिए कहा गया है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला आपको भी और आपके चाहने वालों को जहन्नम से दूर रखेगा। फातिमा के माने दूर करने के आते हैं, यानी आपकी निस्बत और आपसे ताल्लुक ये जहन्नम से दूर करने वाला ताल्लुक है, और आपकी गुलामी का पट्टा ये जहन्नम से दूर करने वाला ये पट्टा है। अजीज़ान मोहतरम, ये शान है सय्यदे कायनात बतूल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। अल्लाह तबारक व तआला आजकल हमारे मौजूदा माहौल में, मुआशरे में ख़वातीन को इस बात की तौफीक अता फरमाए कि वो सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात को अपने लिए मॉडल बनाएं और उनकी तरह ज़िंदगी गुजारें कि घरेलू काम काज भी जारी हो, शौहर की खिदमत और इताअत भी जारी हो, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत भी हो रही हो, बच्चों की निगहदाश्त भी हो रही हो, ना बच्चों की तरबियत में कोई नक्स है, ना शौहर की खिदमत में कोई कमी है, ना अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में कोई कमी है। बैक वक्त मखलूक भी राज़ी है और खालिक भी राज़ी है। ये कमाल सय्यदा कायनात सय्यदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत की बेटियों को, उम्मत की ख़वातीन को सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को पढ़ने, समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो नाज़रीन, अब वक्त आता है, कल जो हज़रात ने सही जवाब भिजाया था इनके नाम को लिया जाए और कुरानंदाज़ी के ज़रिए जो नाम निकल आया है इनका नाम अभी अनाउंस किया जाएगा, जिन्हें हीरा भाई ज्वेलर्स की जानिब से गोल्ड कॉइन दिया जाएगा। तो नाज़रीन सुनिए कल का सही जवाब भेजने वालों और इनाम याफ्ता का नाम। नाज़रीन, प्रोग्राम सहरी टाइम में हमारे कल पूछे गए सवाल का सही जवाब है, माह रमज़ान को 3 अशरों में तकसीम किया गया है। और सही जवाब भेजकर कुरानंदाज़ी के बाद हमारा आज का इनाम जीता है यास्मीन बेगम ने एरागड्डा हैदराबाद से, और इनको मिलता है हीरा भाई ज्वेलर्स हैदराबाद की जानिब से एक गोल्ड कॉइन। तो नाज़रीन, हर दिन ये मौका आपके घर बैठे आ रहा है कि आप भी इस क्विज़ में शामिल हो सकते हैं, अपना सही जवाब भेज सकते हैं और अपना नाम इनाम याफ्तगान में शामिल करवा सकते हैं। यकीनन ये बड़ी सादतमंदी की बात है, इस्लाम से मुताल्लिक़ कोई चीज़ जानना और उसकी तरवीज करना, एक आपका भी कंट्रीब्यूशन इसमें होगा। तो नाज़रीन, आज का सवाल हमारा नोट फरमा लें। नाज़रीन, प्रोग्राम सहरी टाइम में हमारा आज का सवाल है, माह रमज़ान का पहला अशरा कौन सा है? अपने जवाब भेजने के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए ST स्पेस अपना जवाब, नाम और पता और भेज दें 7999919999 पर। सही जवाब भेजने वालों की कुरानंदाज़ी में मुंतखब होने वाले खुशनसीब को हीरा भाई ज्वेलर्स की जानिब से एक गोल्ड कॉइन दिया जाएगा।